الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بل رفعہ اللہ الیہ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا صدق اللہ العظیم۔ عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 158 تلاوت کرنے کی سعادت حاصل ہوئی ہے۔ اس کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ بلکہ اٹھا لیا ہے انہیں اللہ نے اپنی طرف، اور اللہ تعالی غالب حکمت والا ہے۔ اللہ کا قول سچا ہے جو بڑی ہی عظمت والا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، یہ جو کفار کا عقیدہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عیسائیوں اور یہودیوں دونوں کا کہ قتل کیا گیا ہے، اور اب مسلمان بھی اس طرف جاتے ہیں، تو اس کی پچھلے گزشتہ دن جو گزر چکے، پچھلے دنوں میں اس کی بات کی وضاح ہوئی۔ اللہ نے فرمایا نہ انہیں، اس سے پہلی آیت کے آخر میں، کہ نہ انہیں قتل کیا گیا ہے اور نہ انہیں صلیب کیا گیا ہے، بلکہ اس بات کو جو ہے، اس حقیقت کو مشتبہ کر دیا گیا ہے۔ اور یہ لوگ اختلافات کرتے ہیں اس مسئلے میں، انہیں کوئی علم نہیں ہے، یہ وہم و گمان ظن سے کام لیتے ہیں۔ وما قاتلوہ یقیناً، اور یقیناً انہیں قتل نہیں کیا گیا۔ تو اب جو یہاں سے 158 نمبر آیت شروع ہوتی ہے، بر رفعہ اللہ الیہ، تو یہاں سے ہم اس کا تھوڑی سی تشریح کرتے ہیں۔ تو حضرت مسیح کے بارے میں پھیلے ہوئے تمام نظریات کا بطلان کر کے اب قرآن مجید خود بتا رہا ہے وہ کہاں گئے۔ فرمایا انہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف زندہ اٹھا لیا۔ اب قدرتاً یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر کہاں اٹھا لیا؟ کہیں وہ خود بیٹھا تو نہیں ہے، اس کا تو مقام ہی کوئی نہیں ہے کہ وہاں بلا لیا ہو۔ تو اس کا صاف جواب عزیزان گرامی قدری ہے کہ آسمان پر بلا لیا ہے۔ ثم استوى الی العرش، تو جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی شان کے ساتھ نزول فرمایا ہوا ہے۔ حضور علیہ السلام کی حدیث معراج میں اس کی تصریح موجود ہے، کیونکہ رفع کا معنی بلند کرنا ہوتا ہے۔ بر رفع اللہ نے اٹھا لیا۔ اگر کسی چیز کو نیچی جگہ سے اٹھا کر بلند جگہ پر رکھ دیا جائے تو اس کا مرتبہ اور شان بلند کر دی جائے تو وہاں رفع کا لفظ مستعمل ہوتا ہے، یعنی استعمال ہوتا ہے۔ اور اگر دونوں چیزیں اکٹھی ہو جائیں، یعنی بلندی مقام اور مقام شان بلندی، تو رفع کا استعمال کیوں دل میں کھٹکے؟ ایسی کھٹکنے والی بات تو کوئی نہیں ہے۔ انسان چلو اور نہیں سمجھ آ رہی تو ڈکشنری سے بھی ہیلپ لے سکتا ہے۔ بات اتنی سی تھی، بلکہ مختصر اور دو ٹوک تھی، بر رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ نے اپنی طرف اٹھا لیا ہے۔ تو کوئی ایسی بات نہیں تھی سمجھنے والی کہ یہودیوں کا دعویٰ اور عیسائیوں کا عقیدہ کہ حضرت مسیح کو سولی دی گئی ہے، دونوں غلط ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی طرف اٹھا لیا ہے۔ اور حدیث رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بتا دیا کہ آپ کو آسمان پر اٹھا لیا گیا ہے، لیکن انسان کی کج بحثی کم عقلی یا ندرت آفرینی کا کیا علاج کیا جائے جب تک سیدھی اور صاف بات میں کا بتنگڑ نہ بنا لے۔ اس انسان کو جو ہے، اس حضرت انسان کو چین بھی نہیں آتا، قرار نہیں آتا۔ اب جب مرزا صاحب قادیان آن جہانی تشریف لائے، بڑی بدبختی کے عالم میں تشریف لائے اور اپنے نبی اور مسیح ہونے کا دعویٰ کر دیا، اور اپنی نبوت کے ثبوت کے لیے پھر وفات مسیح کو بطور اساس قرار دیا، حالانکہ ختم نبوت کے مسئلہ کو
حیات مسیح کے ساتھ دور کا بھی واسطہ نہیں ہے۔ اگر بفرض محال مان بھی لیا جائے ان کم بختوں کی بات کہ حیات مسیح ثابت نہ بھی تم کر سکو، تو بھی حضرت خاتم النبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی قسم کی نبوت کا دعویٰ کفر ہے، اور قرآنی آیات اور حدیث نبویہ کا کھلم کھلا انکار ہے اور کفر ہے۔ مزید برآں مرزا صاحب کا مسیح موعود ہونے کا دعویٰ اور استدلال بھی کچھ کم دلچسپ نہیں۔ آپ مسیح کیوں ہیں؟ اس لیے کہ حدیث میں موجود ہے کہ حضرت مسیح آئیں گے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کوئی فرمان غلط نہیں ہو سکتا۔ اور اگر پوچھا جائے کہ جناب جن احادیث میں مسیح کی آمد کا ذکر ہے ان میں تو مسیح کا نام، ولدیت، محل نزول اور جو کار ہائے نمایاں وہ انجام دیں گے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، ان سب کا تو تفصیلی ذکر موجود ہے، اور حسن اتفاق سے آپ میں ان تفصیلات میں سے بھی کوئی ایک چیز بھی تو نہیں پائی جاتی، تو پھر آپ وہ مسیح کیوں کر ہوئے جس کی آمد کا وعدہ فرمایا گیا ہے۔ تو عزیزان گرامی قدر، ان احادیث کثیرہ میں سے ایک حدیث کا ذکر انشاءاللہ کریں گے، تو پھر ان حدیث پر اعتراضات کی بوچھاڑ، اور پھر جب اس میں کامیابی نظر نہیں ہوتی تو پھر بس وہی تعویلات کا سہارا ڈھونڈتے ہیں، وہ تعویلات شروع ہو جاتی ہیں۔ اگر بنی اسرائیل کے دانشوروں نے بچھڑے کو خدا مان لیا تھا، تو آج کوئی اگر مرزا صاحب قادیانی جنہوں نے کفر اختیار کیا، ان کے پیروکار بھی کفر اختیار کیے ہوئے ہیں، تو نبی یا مسیح موعود مان لے تو اس میں کیا حیرت کی بات ہے؟ پہلے بھی ہوتا رہا ہے۔ حیات مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کی جو تفصیلی بحث ہے وہ بہت زیادہ ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ سورۃ الاحزاب میں بھی ہم پڑھیں گے، بس صرف بہت ساری احادیث میں سے ایک حدیث آپ سماعت فرمائیں تاکہ معلوم ہو کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ابھی تشریف نہیں لائیں گے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے اور یعنی حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے درمیان کوئی نبی نہیں ہے، اور یہ کہ وہ اترنے والے ہیں، پس جب تم ان کو دیکھو تو پہچان لینا، ان کا قد درمیانہ، ان کی رنگت سرخ و سفید اور زرد رنگ کے کپڑے پہنے ہوں گے، ان کے سر کے بال ایسے ہوں گے گویا اب ان سے پانی ٹپکنے والا ہے، حالانکہ وہ بھیگے ہوئے نہ ہوں گے، اور اسلام پر لوگوں سے جنگ کریں گے، صلیب کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے، خنزیر کو مار ڈالیں گے، جزیہ ختم کر دیں گے، اور اللہ تعالی ان کے زمانہ میں اسلام کے بغیر تمام دینوں کو ختم کر دے گا، اور وہ مسیح حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دجال کو قتل کر دیں گے، اور وہ زمین میں 40 سال قیام فرمائیں گے، پھر اس دار فانی سے رخصت ہو جائیں گے اور مسلمان ان کی نماز جنازہ پڑھیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں ہدایت عطا فرمائے اور ہمارے عقائد کو درست رکھے۔ صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔